اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ میری اگلی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ ناظرین، میرا آج کا موضوع ہے کہ کس قسم کی لڑکی کے ساتھ شادی جو ہے وہ کرنی چاہیے، رشتہ کس قسم کی لڑکی کے ساتھ کرنا چاہیے، شریعت میں کس قسم کی عورت کے ساتھ شادی کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور کس قسم کی عورت سے شادی نہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو ہم اس موضوع پر آج گفتگو کریں گے۔ عورت کا رشتہ بہن کا ہو، بیٹی کا ہو، باقی رشتوں میں عورت کے ذمے اتنے فرائض نہیں ہیں جتنے کہ ایک بیوی ہونے کے ناطے شوہر کے لیے اس کے فرائض ہیں۔ بیوی جو ہے وہ اگر نیک، شریف اور اپنے شوہر کی فرما بردار ہوگی تو وہ ایک نسل کو بھی سنوارتی ہے اور اس کے علاوہ گھر کی جو تمام ذمہ داریاں، خوشیاں اس کے ذمہ ہی ہوتی ہیں۔ ناظرین، ماں باپ کو بیٹی کی پرورش پر خصوصی توجہ دینی چاہیے، کیونکہ وہ ایک بیٹی ہی نہیں، وہ کل کو ایک بیوی، ایک ماں اور بہت سے رشتوں میں اس نے بٹنا ہوتا ہے اور بہت سے رشتے اس کو نبھانے پڑتے ہیں۔ تو اس لیے جب ہم بیٹی کی تربیت کرتے ہیں تو اس کا دار و مدار بہت سے خاندانوں پر ہوتا ہے۔ عورت کے ساتھ شادی جو ہے وہ عموماً ہمارے معاشرے میں 3 بنیادوں پر کی جاتی ہے۔ سب سے پہلے اس کی دولت کو دیکھا جاتا ہے، دوسرے نمبر یا تو پھر اس کی شکل و صورت کو دیکھا جاتا ہے، اس کے حسن کو دیکھا جاتا ہے، اور تیسرے نمبر پر اس کے نسب کو دیکھا جاتا ہے، یعنی کہ اگر وہ کسی اونچے خاندان سے تعلق رکھتی ہے تو پھر بھی بعض مرد جو ہیں وہ شادی کرتے ہیں ایسی عورتوں کے ساتھ جن کا خاندان جو ہے وہ اونچا ہوتا ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب تم شادی کرو تو تم دیندار عورت کو ترجیح دو۔ دیندار عورت جو اسلام کو سمجھتی ہو، جس کو انسانوں کے حقوق کا، ماں باپ کے، بہن بھائیوں کے اور سب سے زیادہ شوہر کے حقوق جو ہیں وہ اچھے طریقے سے سمجھتی ہو اور اس میں عمل کرنے کی صلاحیت بھی ہو۔ ان تمام باتوں کا دار و مدار جو ہے وہ سب سے پہلے والدین پر جاتا ہے اور خاص کر والدہ پر۔ لڑکی کی والدہ اگر دیندار ہے، باپردہ ہے، باحیا ہے، اپنے شوہر کی فرما بردار ہے، دین اسلام پر چلنے والی ہے تو یقیناً وہ اپنی بیٹی کو بھی تربیت اسی طرح کی دے گی۔ سب سے پہلے ہمیں بیٹی کی تربیت جو ہے وہ اس حساب سے کرنی چاہیے کہ وہ جب شوہر کے گھر میں جائے تو اسے کسی قسم کا بھی اپنے آپ کو بدلنا نہ پڑے، اپنی کسی عادت کو بنانا نہ پڑے یا اپنی کسی عادت کو ترک نہ کرنا پڑے۔ جب بھی ہم اولاد کی تربیت کریں تو سب سے زیادہ خصوصی توجہ جو ہے وہ ہمیں بیٹی پر دینی چاہیے۔ بیٹے پر توجہ دینی چاہیے، لیکن اس حساب سے اس لیے ضروری نہیں ہے کیونکہ مرد جو ہے وہ بیسیکلی طور پر بیٹا ہو، بھائی ہو، باپ ہو، شوہر ہو، کچھ بھی ہو، اس کا مین مقصد جو ہوتا ہے وہ گھر کو ہینڈل کرنا ہے یا پھر اپنی روزی کمانا ہوتا ہے۔ لیکن جو عورت ہوتی ہے وہ بنیادی طور پر ایک ایسا بیج ہوتی ہے کہ جس سے ایک تناور درخت بنتا ہے، جس سے ایک نہیں کئی شاخیں نکلتی ہیں۔ تو بیٹی کی پرورش ہمیں بہت دیکھ بھال کر اور بہت اچھے طریقے سے کرنی چاہیے۔ اس میں ایک تو ہمارا فائدہ ہے، دوسرا بیٹی کا، اور تیسرا اس خاندان کا جس خاندان میں وہ بیاہ کر جائے گی۔ جب بھی آپ لڑکی کے لیے انتخاب کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ وہ بچی باپردہ ہے اور اسلام پر کس قدر چلتی ہے۔ اس کا باپردہ ہونا بہت ضروری ہے۔ جب انسان پردے میں ہوتا ہے تو اس میں شرم حیا جو ہے وہ قدرتی طور پر آتی ہے۔ لڑکیاں جو باپردہ ہوتی ہیں وہ شرم و حیا کی مالک ہوتی ہیں، اور جب عورت میں شرم و حیا ہوتی ہے تو وہ بہت ساری باتوں کو
بہت ٹھیک طریقے سے لے کر چلتی ہے اور بہت سی برائیوں سے خود بھی بچتی ہے، اپنے شوہر کو بھی بچاتی ہے اور اپنی اولاد کو بھی بچاتی ہے۔ وہ ایک خاندان کو تشکیل دیتی ہے، اس لیے اس کا باپردہ اور باحیا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ جب اس نے ازواجی زندگی میں قدم رکھنا ہے تو ضروری ہے کہ اس میں شرم حیا ہو، اس کو پتہ ہو کہ میں نے اپنے شوہر کے ساتھ کیا بات کرنی ہے، کس طرح سے کرنی ہے، اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے ساس کے ساتھ، سسر کے ساتھ، دیور کے ساتھ اور باقی جو رشتہ دار ہیں سب کے ساتھ میں نے کس طرح سے چلنا ہے، کہاں پر میں نے ہنسنا ہے، کہاں پر میں نے ہنس کر بات کرنی ہے، کہاں پہ میرا خاموش رہنا بہتر ہے، کس قدر دوسروں کے ساتھ میں نے فری ہو کر بات کرنی ہے اور کن لوگوں سے میں نے ایک فاصلہ رکھ کر بات کرنی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کو شرم حیا ہی سکھاتی ہے۔ تو آپ جب بھی شادی کے لیے لڑکی کا انتخاب کریں تو سب سے پہلے دیکھیں کہ اس میں پردہ ہے، شرم حیا ہے اور وہ اسلام پر کس قدر چلتی ہے۔ آپ کبھی بھی شکل کو ترجیح مت دیں، کیونکہ شکلوں کو ترجیح دینے سے صرف شکلیں جو ہیں وہی ہماری نہ تو نسل کو سنوار سکتی ہیں اور نہ ہی شکلوں کے ساتھ زندگی گزر سکتی ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ لڑکی جو ہے وہ نماز کا، روزے کا، ہر چیز کا اہتمام کرتی ہو، نماز کی پابند ہو، وہ شریعت پہ چلنے والی ہو۔ تیسری بات وہ جو شوہر کے ساتھ وہ بہت اچھے اور احسن طریقے سے زندگی گزار سکتی ہے، وہ ہے وہ اپنے ماں باپ کی عزت کرتی ہو، فرما برداری کرتی ہو۔ اس لیے کہ جو عورت اپنے ماں باپ کی عزت کرتی ہے وہ کل کو اپنے شوہر کی عزت بھی کرے گی، اور یہ یقینی بات ہے۔ اگر وہ ماں باپ کے آگے زبان درازی کرتی ہے، ان کے ساتھ بدتمیزی کرتی ہے، نافرمانی کرتی ہے ان کی، تو یقیناً وہ جا کر یہی عادت جو اس کو پڑی ہوئی ہے یہ جا کر اپنے شوہر کے ساتھ بھی اسی طرح سے بیہیو کرے گی، تو اس سے گھر جو ہیں وہ خراب ہوتے ہیں۔ اور بہت گھروں کے خراب ہونے کی بنیادی وجہ جو ہے وہ تقریباً عورت کا جو بولنا ہے، اس کی بدزبانی ہے، وہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایک شوہر جو ہے وہ اپنی اس کی بیوی نافرمان ہے، بدزبانی کرتی ہے اور وہ ٹھیک نہیں ہے اس کے ساتھ اس کا رویہ، تو اگر وہ اس کو طلاق نہیں دیتا ہے اور وہ اس حد تک نافرمان ہے، اس کو طلاق نہیں وہ پھر بھی دے رہا، تو اس شخص کی دعا بھی جو ہے وہ قبول نہیں ہوتی اللہ کی بارگاہ میں۔ حکم یہ ہے کہ اگر آپ کی بیوی بدزبان ہے، وہ ضرورت سے زیادہ جو ہے وہ آپ کے ساتھ بدتمیزی کرتی ہے، آپ کی بات کا جواب دیتی ہے اور نافرمان ہے آپ کی، تو آپ اس کو طلاق دے دیں، یہی بہتر ہے۔ چوتھے نمبر پر جو چیز عورت میں ہونی چاہیے وہ ہے اس کا صبر اور شکر، کیونکہ ناشکری عورت جو ہے خوشیاں اس کی ناشکری کی وجہ سے ختم ہو جاتی ہیں، اس کی ناشکری کی وجہ سے رزق جو ہے اس میں برکت نہیں رہتی۔ اگر تو وہ ناشکری کرتی ہے، بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ ناشکری عورت کی وجہ سے رزق ہی گھر میں نہیں آتا، تنگ دستی بہت زیادہ ہو جاتی ہے، اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ رزق تو آ رہا ہے لیکن نہ تو اس پیسے کا مصرف جو ہے وہ ٹھیک جگہ پر ہوتا ہے اور نہ ہی اس پیسے میں برکت ہوتی ہے۔ تو آپ یہ کوشش کریں کہ جب بھی کسی لڑکی سے شادی کریں تو گھر والوں کو یہ چاہیے کہ وہ دیندار، پرہیزگار، فرما بردار اور سب سے زیادہ جو ہے وہ اللہ پر یقین رکھنے والی اور صبر شکر والی جو ہے وہ لڑکی ہونی چاہیے، اس سے آپ شادی کریں۔ بے شک وہ عام سی شکل صورت کی لڑکی ہو، لیکن آپ شکل کو کبھی بھی ترجیح نہ دیں، کیونکہ جتنے خوبصورت چہرے ہوتے ہیں ان کے پیچھے اتنے ہی بدصورت جو ہیں وہ دل ہوتے ہیں، بدصورت سیرتیں ہوتی ہیں۔ تو آپ یہ نہ دیکھیں کہ یہ شکل صورت کس طرح کی ہے اس کی، جب وہ بیوی آپ کی فرما بردار ہوگی، آپ کے ساتھ اچھے طریقے سے چلے گی، آپ کے بچوں کو تربیت اچھی دے گی، آپ کی نسلیں سنوار جائے گی، تو پھر یقیناً اس سے زیادہ خوبصورت بیوی اور کوئی نہیں ہوتی۔ اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کوشش یہ کریں کہ اگر آپ کی بیوی بد زبانی کرتی ہے، آپ کے ساتھ بدتمیزی کرتی ہے، آپ کے سامنے چلا چلا کر بولتی ہے، آپ کی باتوں کے جواب دیتی ہے اور آپ کے لائے ہوئے رزق پر صبر نہیں کرتی، شکر نہیں کرتی، تو اس طرح کی عورت کو آپ اس طرح سے ہینڈل کریں
کہ آپ اس کو آہستہ آہستہ سمجھائیں، اس کو احساس دلائیں، اس کو دوسروں کی بارے میں بتائیں کہ لوگ کتنے غریب ہیں اور کس طرح سے گزارا کرتے ہیں، اور اللہ پاک جو ہے وہ صبر کرنے والے کو، شکر کرنے والوں کو، صبر کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ آپ اس کو سمجھانے کی مکمل کوشش کریں تاکہ وہ سمجھ جائے۔ اگر اس میں تھوڑا سا بھی خدا کا خوف ہوگا، ایمان ہوگا، تو وہ یقیناً آپ کی بات کو سمجھے گی۔ لیکن میرے بھائی یہ بات غور سے سن لیں، آپ کبھی بھی کسی کے خاندانی نسب سے متاثر ہو کر، اس کی خاندانیت پر آپ متاثر ہو کر کبھی بھی اس لڑکی سے شادی نہ کریں، کیونکہ خاندان کتنا بھی اونچا کیوں نہ ہو، آپ نے اپنے خاندان سے پہچانے جانا ہے، آپ نے اپنے نام سے پہچانے جانا ہے، آپ نے اپنے کردار سے پہچانے جانا ہے، آپ نے بیوی کے خاندان سے پہچانے نہیں جانا ہے۔ تو آپ کبھی بھی نسب کی وجہ سے لڑکی سے شادی نہ کریں، کیونکہ نسب جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں یہ ہے کہ جو انسان عاجز ہے، شکر گزار ہے، نسب تو اس کا خدا کی بارگاہ میں اونچا ہے۔ آپ دنیا کے نسبوں پر توجہ نہ دیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ شکل کے لحاظ سے بہت خوبصورت عورت سے شادی کر رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عورت جو بد زبان ہے، وہ عورت جو کردار کی اچھی نہیں ہے، وہ عورت جو باحیا با پردہ نہیں ہے، اس خوبصورت عورت سے اچھی عورت وہ ہے جو کہ کم صورت ہے لیکن وہ پردہ دار ہے، شریعت کے مطابق چلتی ہے، یعنی کہ دیندار عورت ہے وہ۔ تو آپ اس کے ساتھ شادی کرنے کو ترجیح دیں، نہ کہ آپ شکل صورت کو دیکھیں۔ اسی طرح سے آپ کبھی بھی یہ مت دیکھیں کہ اس کے پاس دولت ہے، وہ امیر لڑکی ہے، وہ امیر ہے یا غریب ہے، وہ تو اپنے گھر میں ہے، اس کی دولت سے آپ کو کیا لینا دینا ہے؟ آپ کے پاس تو وہی ہے جو آپ کی جیب میں ہے، جو آپ کماتے ہیں اور اپنی بیوی کے ہاتھ پر لا کے رکھیں گے۔ تو اگر آپ اونچے خاندان والی سے یا دولت مند سے شادی کریں گے تو یقیناً کل کو آپ پریشان ہوں گے۔ اس لیے چاہیے کہ ہم اللہ کے نبی کی سنت پر چلیں، دیندار عورت سے شادی کریں، پرہیزگار سے کریں، صبر شکر کرنے والی ہو اور آپ کی خدمت کرنے والی ہو، آپ کا ادب کرنے والی ہو۔ اس طرح کی لڑکی سے شادی کرنی چاہیے جو آپ کی نسلوں کو سنوارے گی، آگے آپ کے بچوں کو اچھی تربیت دے گی، آپ کا دین بھی سنور جائے گا، آپ کی آخرت بھی سنور جائے گی۔ تو کوشش یہ کریں کہ جب بھی آپ شادی کے لیے کسی جگہ پر جاتے ہیں، کسی رشتے کے لیے جاتے ہیں، تو لڑکی میں یہ خوبیاں دیکھیں۔ آپ یہ مت دیکھیں وہ خوبصورت ہونی چاہیے، یہ مت دیکھیں وہ اونچے خاندان کی ہو، یہ مت دیکھیں کہ وہ دولت مند ہو۔ وہ دولت جو ہے، اچھی دولت جو اللہ کی نظر میں ہے، دین کی دولت، اگر تو وہ اس کے پاس ہے تو وہ آپ کے لیے سب سے بہتر ہے، کیونکہ دنیا کی دولت لے کر وہ آپ کے گھر آئے گی، یہ اس کے مقدر ہیں، وہ دولت کب تک رہتی ہے کب تک نہیں۔ تو میرے بھائیوں، کوشش کریں آپ کہ آج کل کے لڑکے جو ہیں وہ حسن پر مرتے ہیں، بس لڑکی حسین ہونی چاہیے، اور کل کو وہی حسین شکلیں جو ہیں وہ جب عورتیں زبان نکالتی ہیں، جب اپنے شوہروں کو وہ یہ کہتی ہیں کہ تم نے ساری عمر کیا کیا ہے اور مجھے تم کچھ نہیں دے سکے، تو جب اس طرح کی عورت جو ہے وہ اس طرح کی باتیں کرتی ہے تو پھر مرد جو ہیں وہ اس کا خوبصورت چہرہ جو ہے وہ بھول جاتے ہیں، اور تب ان کو باہر کی جو ایک عام شکل صورت کی ایک اچھی بیوی، تابع دار بیوی جو ہے وہ اچھی لگنے لگتی ہے دوسروں کی۔ تو آپ اپنے ساتھ یہ ظلم خود ہی مت کریں کہ شکلوں کے کو ہمیشہ ترجیح نہ دیں، صورتوں کو یہ ترجیح نہیں دینی چاہیے، آپ دین کو ترجیح دیں، کیونکہ آپ جب اللہ کی مرضی کے مطابق کام کریں گے تو اللہ پاک اس میں آپ کو یقیناً کامیابی دے گا۔ تو میرے پروگرام کا آج مقصد یہ تھا کہ میرے وہ بھائی جو کالجوں میں، یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں، اور میرے بھائی جو ہیں وہ یہ بات سوچ کر سمجھ کر چلیں کہ ہم نے کس طرح کی لڑکی سے شادی کرنی ہے، کیونکہ آپ فقط ایک لڑکی سے شادی نہیں کر رہے، آپ اس کے ساتھ ایک پورا خاندان جو ہے کریٹ کریں گے۔ تو خاندان کریٹ کرنے کے لیے اور بچوں کی اچھی تربیت کے لیے ان کی والدہ کا، ماں کا باپردہ، باشعور، صابر شاکر
یہ خوبیاں جو ہیں اس میں ہونی چاہیے، بہت ضروری ہے یہ سب، اس کے بغیر جو ہے وہ گھر نہیں چلتا۔ تو اللہ پاک ہم سب کو یہ توفیق دے کہ ہم اپنی بیٹیوں کو اس طرح کی تربیت دیں کہ کل کو وہ جب اگلے گھروں میں جائیں تو ان کو کوئی بھی پرابلم نہ ہو، ان کو کوئی پرابلم نہ بنے، کسی کی بات نہ وہ سنیں۔ اللہ پاک ہم سب کی مدد کرے اس معاملے میں، آمین۔ السلام علیکم۔